کیا آپ بھی سکسیسفلی ویٹ لاس کرنے کے بعد دوبارہ سے ویٹ گین کر چکے ہیں؟ کیا آپ بھی بہت لمبے عرصے تک اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور ڈائٹ پلاننگ کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے؟ کیا فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے لیے فالو کرنا یا اس کو کنٹینیو کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں، اور آپ کس طریقے سے ان تمام کلیپسز کو مینیج کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ ویٹ لاس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پہلے سے بھی زیادہ ٹینڈنسی اور فریکوینسی کے ساتھ گین کرتے ہیں تو اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، کچھ ٹریگرز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن یا انٹرونشنز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ یو ایس اے میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کیا گیا جس کے اندر یہ فیکٹر سامنے آیا کہ 3 مہینے کے بعد آفٹر 3 months بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس ریلیپس یا کولیپس کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ اپنا ویٹ لاس یا کسی بھی طرح کا سیشن اس سے زیادہ کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ بہت سارے ایموشنل سٹیگماز اور ہماری سوسائٹی کے اندر انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے پیشنٹس جو ہیں وہ ذہنی طور پہ یہ نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کے لیے اپنا جو گول ہے یا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا یا اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹس ایسے تھے جنہوں نے 3 months تک بہت بہترین طریقے سے بہت اسٹرکٹلی ڈائٹ پلانس کو، فزیکل ایکٹیویٹیز کو فالو کیا، لیکن اس کے بعد وہ بہت تیزی سے ریلیپس کی طرف آئے۔ ان فیکٹرز میں سب سے میجر فیکٹر تھا نیگیٹو ایموشنل اسٹیٹ۔ جو پیشنٹس اپنی باڈی کے اندر یا جو کلائنٹس اپنی باڈی کے اندر وانٹڈ جو ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ ایک ڈس اپوائنٹڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس تمام سیشن کا، اس تمام ڈیوریشن کا جو انہوں نے اس چیز پہ ویسٹ کیا اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا اور وہ اس ٹف روٹین کو مزید فالو نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاس ایڈکٹیو فوڈ چوائسیز ہیں، یعنی بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے ارد گرد ایسی فوڈ چوائسیز کو ریٹیلیٹ نہیں کر پاتے، ریزسٹ نہیں کر پاتے جو ان کے ارد گرد لوگ ان کے انوائرمنٹ کے اندر ایٹ کر رہے ہیں یا کنزیوم کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں جس کے اندر آپ ڈائٹ جو اپنا ڈائٹ فوڈ ہے، اپنا فائبر انٹیک ہے، اپنا سیلڈ ہے اس کو کنزیوم کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ انٹیک کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایپیٹائزنگ اور ایڈکٹیو ہے، تو آپ کے لیے اپنے مینٹل سٹیٹ پہ یا اپنی جو کوگنیٹو ڈیزائر ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایز اے ڈائٹیشین کیا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں اور جو پیشنٹس ہیں، جو کلائنٹس ہیں جو اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سجیشنز ہیں؟ تو بیسکلی سب سے پہلے اس تھاٹ کو، اس پرسیپشن کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز یا ویٹ لاس یا ویٹ گین جرنی یہ صرف 2 یا 3 months کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کے اندر کسی بھی طرح کے چینج کی یا کسی بھی طرح کی پرسسٹنسی کی یا کنسسٹنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی ہیلدی اور فٹ لائف سٹائل کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف سے بہت سارے اس طرح کے نیگیٹو انفلوئنسز کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس از آل اباؤٹ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز، لائف سٹائل انٹرونشنز۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تھوڑے عرصے کے لیے چیزوں کو فالو کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ کو دوبارہ سے یہ چیزیں ان کا سامنا کرنے کو نہیں ملے گا۔ تو بیسکلی دیز آر لائف سٹائل موڈیفیکیشنز، لائف سٹائل انٹرونشنز۔ ایز اے ڈائٹیشین ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پیشنٹ کی ڈائٹ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ان کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ ٹیک یور ٹائم، اپنے پیشنٹ سے بات کریں، ان کی انسیکیورٹیز کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے مانیٹر کریں اور ان کا آنسر کریں۔ فالو اپ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے ڈائٹیشین کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، آپ ویکلی فالو اپس دے رہے ہیں، آپ ڈیلی فالو اپس دے رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز انشور کریں کہ آپ کے دماغ میں آنے والے تمام سوالات، تمام انسیکیورٹیز جو ہیں آپ اس کو بھی ایڈریس کریں اپنے کلینکل ڈائٹیشین کے ساتھ، اپنے کاؤنسلر کے ساتھ، اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تاکہ ان چیزوں کی بھی کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہو سکے اور آپ کو جو فیکٹرز اپنی جو ایک ہیلدی سیشن ہے اس کو کنٹینیو کرنے سے روک رہے ہیں، جو ہرڈلز ہیں آپ ان کو مینٹل اسٹرانگ مینٹل اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک گول، ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ آپ کیوں ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ویٹ لاس کی اگر یہ اپروچ ہے یا ہم اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے اٹس اوکے، ہمیں کسی نے باڈی شیم کیا یا ہم فار ایگزامپل تھوڑے عرصے کے لیے ایموشنل ہو گئے یا ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے فار دا ٹائم بینگ، تو آپ اس چیز کو فالو کرنا اسٹارٹ ہو گئے، تو آپ
किसी भी तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। आपके लिए ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, इट इज़ अबाउट यू। ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए ज़रूरी है, आपकी इंटरनल सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे अगर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं। आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच सकते हैं, आप मेंटली ज़्यादा फोकस और क्लियर हो जाते हैं। अगर आपकी इस तरह की अप्रोचेस होंगी वेट लॉस को लेके तो यकीनन आप अपने टारगेट और गोल से कभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स लेके जो है वेट लॉस सेशंस को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन आप उसको 2 या 3 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते, आप वापस रिलैप्स की तरफ आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए एज ए पर्सन बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बनती है और आप दोबारा से ऐसी किसी भी एक्टिविटी में जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इंडल्ज नहीं होते। दूसरी बात, रिलैप्स बहुत तेजी से क्यों होता है? अगर हम फैट लॉस करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमारी बॉडी में जो फैट के या चर्बी के पैकेट्स होते हैं बेसिकली वो खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। जब वो पैकेट्स खाली हो जाते हैं तो वो वहां मौजूद है आपकी बॉडी में, वो एम्प्टी है लेकिन वहां स्पेस मौजूद है। तो जब आप दोबारा से अपनी अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ आ जाते हैं, आप डाइट इंटेक को मॉनिटर नहीं करते, तो वो पैकेट्स ज्यादा तेजी से फिल होते हैं। इस वजह से आपको ये इशू, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आप जब दोबारा से वेट गेन होता है तो वो पहले से भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप एक दफा वेट लॉस करने के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। पहले 3 महीने आपने बड़ा ही कैलकुलेटेड प्लान फॉलो किया, अब आप बहुत हद तक रिलैक्स हो चुके हैं, आपने सिर्फ एक मेंटेनेंस करनी है, आपने अपने कैलोरी इंटेक को वॉच आउट करना है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं लेकिन बहुत ही एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने अपना कैलोरी इंटेक करना है। तो आपको ज्यादा अवेयर और ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम व्हाइल यू वर लूजिंग योर वेट। तो होपफुली इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई होगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको दोबारा रिलैप्स की तरफ लेके आते हैं, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल, सेट योर डायरेक्शन और उसके ऊपर फिर आप स्टिक हो जाएं और किसी भी फैक्टर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। ठीक है, इंशाल्लाह जब भी आप सेशन को फॉलो करते हैं, आप एक अच्छे डाइटिशियन के साथ, अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ जब आप अटैच होते हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते। थैंक यू सो मच।